جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی پروفیسر مسعود صدیق ہوں. میں پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرونٹالوجی جی اینڈوسکوپی کا پاس پریزیڈنٹ ہوں اور پاکستان سوسائٹی فار دا اسٹڈی آف لیور ڈیزیز کا بھی پاس پریزیڈنٹ ہوں. میں راولپنڈی سے ہوں اور آج ہم جو ہے نا ابھی آپ سے ہیپیٹائٹس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہیپیٹائٹس کا عالمی دن جو ہے وہ نزدیک ہے. سم ہاؤ ہوا یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس پہ بہت سارا کام ہو رہا تھا لیکن کووڈ پینڈیمک نے ہیپیٹائٹس کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہمیں اس کا یقیناً بڑا افسوس بھی ہے کیونکہ ہم ہیپیٹائٹس کے جو ہے ایلیمینیشن کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ چیزیں جو ہے نا کچھ کووڈ پینڈیمک نے جو ہے نا اس کو پیچھے کر دیا. لیکن کووڈ پینڈیمک سے کہیں زیادہ ہیپیٹائٹس کی ایلیمینیشن جو ہے نا زیادہ ضروری ہے اور وہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا سیریس ایشو ہے. تو ہیپیٹائٹس ہے کیا؟ بنیادی طور پہ ہیپیٹائٹس جو ہے یہ جگر کی سوزش کو کہتے ہیں کہ جگر کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جگر کے فنکشن جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. کچھ ہیپیٹائٹس ایسے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں اور کچھ ہیپیٹائٹس ایسے ہیں جو کہ خون کی منتقلی کی وجہ سے یا سوئی کے استعمال کی وجہ سے یا سرجریز کی وجہ سے یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یا سیکشول سپریڈ کے جو ہے نا اس ذریعے سے پھیلتے ہیں. تو یہ دونوں مختلف طرح کے ہیپیٹائٹس ہیں. وہ ہیپیٹائٹس جو کہ کھانے اور پینے کی وجہ سے پھیلتا ہے وہ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای ہے. یہ جو ہے جب بھی فوڈ ہماری کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس کی وائرس کے ساتھ یا پانی کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ فوڈ وہ پانی جب ہم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور اس کو پیلا یرکان کہا جاتا ہے. اچانک لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، پیٹ کے دائیں طرف ان کو درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے. یہ ہیپیٹائٹس خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اکثر لوگوں میں. بہت کم لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جن میں اس ہیپیٹائٹس کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی سے جو ہے نا ان کی جو ہے نا ان کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے. وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. مے بی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 in 10,000 1 in 5,000 کوئی ایسا کوئی ہوگا جو کہ اس سے جو ہے نا اس کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو اس قسم کا. ورنہ یہ تقریباً 4 سے 8 ہفتے لگتے ہیں. تمام کے تمام لوگ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. دوسرے ہیپیٹائٹس وہ ہیں کہ جو سوئی کے استعمال سے ہم جو سرنجز ہیں ہمارے ہاں جو لوگ پرٹیکولرلی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ری یوز آف سرنجز کہ جو سرنجز استعمال ہو رہی ہیں ان کو دوبارہ سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ان کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں لوگ. سستی قیمت کی ہوتی ہیں اس لیے لوگ اس میں جو ہے نا اس کو وہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پہلے ہی کسی کا بلڈ لگا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا ایک کی بیماری دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے. یا غلط خون جو ہے آپ نے کسی ایسی جگہ سے آپ کو خون کی ضرورت ہے، آپ نے ایک ایسے بلڈ بینک سے خون لے لیا جنہوں نے پراپر سکریننگ نہیں کی ہوئی تھی، وہ ہو گیا. یا آپ نے کسی ایسی جگہ سے اپنا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروا لیا ہے کہ جہاں سٹرلائزیشن کی ان چیزوں کی جو ہے نا پراپر احتیاط نہیں کی جاتی. یا ایسی جگہ سے سرجری ہو گئی یا ڈلیوری ہو گئی یا آپ نے اپنے کان چھدوا لیے یا یہ جو لوگ جو ہے نا یہ حکا وغیرہ جو ہے نا وہ پیتے ہیں وہاں پہ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے یہ ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے. اور یہ ہیپیٹائٹس جو ہے بی اور ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس ڈی ہیں. یہ وہ ہیپیٹائٹس ہیں کہ جو کھانے پینے سے نہیں پھیلتے. یہ وہ ہیپیٹائٹس ہیں کہ جو کرونک ہو جاتے ہیں. یہ وہ ہیپیٹائٹس ہیں بی سی اور ڈی کہ جن کے لانگ ٹرم جن کے طویل مدت کے جو ہے نا اثرات بہت زیادہ ہیں. ہیپیٹائٹس سی میں اور ہیپیٹائٹس بی ہمارا اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا ہیپیٹائٹس سی کا ہے. بی ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے. ہماری 5% آبادی جو ہے اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے. 2.5% آبادی جو ہے نا اس کو ہماری جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی ہے. اور جن لوگوں کا ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے اس میں ہیپیٹائٹس ڈی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. علاج ان کا بہت مشکل، ٹھیک ہے، خاص کر ہیپیٹائٹس بی کا علاج تو بہت ہی مشکل ہے. لمبا علاج ہے، اگرچہ اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن علاج بہت جو ہے نا الٹیمیٹلی مہنگا پڑ جاتا ہے، لمبا علاج ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس سی جو کہ ہماری 5% آبادی کو ہے اور اب تو جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے پنجاب میں خاص کر کئی شہروں میں یہ 10% تک 15% تک بھی ہے، خاص کر جو ہے نا سینٹرل پنجاب اور ساؤتھرن پنجاب کا جو علاقے ہیں.
تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس سے بچانا ہے. بچاؤ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہیپیٹائٹس ہو گیا اور وہ کرونک ہیپیٹائٹس ہو گیا جس کو کالا یرکان کہتے ہیں، تو پھر علاج بہت اچھا آ گیا ہے. خاص کر ہیپیٹائٹس سی کا علاج تو سستا بھی آ گیا، اور 2 مہینے 24 دن کا علاج ہے. کل علاج پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے جو ہیں کوئی 25,000 روپے خرچ ہوں گے، اور 95% چانسز ہیں کہ آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. تو بہت اچھی خبر ہے یہ. ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے. جیسے اپنے آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، تشخیص کروائیں، علاج کروائیں اور فوراً ٹھیک ہو جائیں. یہ میرا جو ہے نا آپ لوگوں کو پیغام ہوگا. مت ڈریں اس سے. گولیاں کھائی جاتی ہیں آج کل ہیپیٹائٹس سی کے علاج کے لیے. کوئی انجیکشن والا زمانہ نہیں ہے. انجیکشن کا علاج یقیناً بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. آپ 3 مہینے گولیاں کھائیں اور 95% چانسز ہیں کہ آپ جو ہے نا مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ دیر کریں گے، اگر آپ جلدی علاج نہیں کروائیں گے، پھر آپ کا جگر سکڑ سکتا ہے. جگر سکڑے گا، پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، بے ہوشی کے دورے پڑ سکتے ہیں، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. ہیپیٹائٹس بی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو علاج کروائیں، لیکن ہیپیٹائٹس سی میں 100% بچاؤ ممکن ہے. وہ اس طرح آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں، اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیں، اپنے تمام فیملی ممبرز کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگوائیں. یہ بہترین طریقہ ہے ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کا، بجائے اس کے کہ آپ ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہو جائیں. ہیپیٹائٹس ڈی جو ہے صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کو پہلے سے ہیپیٹائٹس بی ہو، ورنہ یہ نہیں ہوتا. تو خواتین حضرات، میرا جو پیغام ہوگا وہ یہ ہے، اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس سے بچائیے، صاف ستھری زندگی گزاریے. آپ بلا ضرورت انجیکشن نہ لگوائیں. پاکستان میں انجیکشن جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ انجیکشن ایک شخص کو لگائے جاتے ہیں. ہم بڑے شوقین ہیں انجیکشن لگوانے کے. آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں، وہ انجیکشن لگا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے آرام ہی اس صورت میں آئے گا، مجھے جلدی آرام چاہیے، مجھے ٹیکہ لگاؤ. خدا کے لیے اپنے آپ کو بلا ضرورت آپ اپنے آپ کو سوئی سے بچائیے. بلا ضرورت انجیکشن مت لگوائیں. انجیکشن لگنے سے آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں، ہیپیٹائٹس ہونے کے چانسز ہیں. اور اگر آپ کو انجیکشن لگوانا ہے، سب سے بہتر ہے کہ اپنی صاف ستھری سرنج لے کے جائیں اور اسے ٹیکہ لگوائیں. تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.